السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پہلی چیز ہے نیت اور ارادہ، دوسری چیز ہے قرآن مجید سے تعلق، پھر ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، نیکی کی جستجو، قیام اللیل، ذکر، دعا، اور اس کے بعد شب قدر اور اعتکاف، انفاق فی سبیل اللہ، انسان کی مدد اور خدمت، دعوت الی القرآن۔ تو جو سب سے پہلی چیز ہے نا، نیت اور ارادہ، یہ کیا ہے؟ رمضان میں نا ہمیں یہ نیت کرنی ہے اور یہ چیز سیکھنی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں گے وہ خالص، اس کی پہلے ہم نیت کریں گے، یعنی اس کام کا ارادہ نیت کہلاتا ہے، اور وہ خالص ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ آ گیا ہمارے پاس قرآن مجید سے تعلق۔ قرآن مجید سے تعلق میں یہ ہے کہ ہمیں رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے، لیکن دیکھیں اگر ہمیں قرآن مجید کی سمجھ نہیں ہے نا تو وہ ہمارے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ تو اس لیے آپ اس رمضان سے عادت بنائیں کہ خواہ 2 یا 3 آیات ہم روزانہ سمجھ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ہم اس روٹین کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اور یہ ہم اپنی زندگی میں اس کو جاری رکھیں گے۔ تیسری بات ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا۔ تو ہمیں ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں ہم لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، اور اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ وقت نیکیوں میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس ٹریننگ کو ہمیں اپنی پوری زندگی کے لیے عمل میں لانا ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ہر لمحے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور نیکی کی جستجو، یعنی ہمارے اندر یہ تڑپ پیدا ہو جانی چاہیے کہ اب ہم نے نیکی کرنی ہے، نیکی کی کوشش کرنی ہے اور نیکی کی طرف لبک بڑھنا ہے۔ پھر ایک چیز آ جاتی ہے قیام اللیل۔ یہ رمضان میں ہمارے لیے کرنا بہت آسان ہے، یعنی رات کو عبادت کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقین کی صفت یہ ہے کہ وہ رات کو کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں نا ہمارے لیے یہ کام بہت آسان ہو جاتا ہے کہ ہم رات کو اٹھتے ہی ہیں سحری کے لیے، تو ہم بڑے آرام سے اس میں عبادت کر سکتے ہیں۔ پھر ذکر اور دعا ہے، تو اب جب ہم قیام اللیل کریں گے نا اس میں ہم اپنی دعائیں مانگیں گے، اپنی جتنی حاجات ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ سے بیان کریں گے، تو اس طرح ہمارے لیے اللہ سے تعلق کو بنانا بہت آسان ہو جائے گا۔ ذکر و دعا، ہر وقت ذکر میں رہیں اور دعا مانگتے رہیں۔ پھر اس کے آخری عشرے میں شب قدر آ جاتی ہے نا، جو ایک ایسی رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا اور وہ 5 راتوں میں چھپا دی گئی ہے۔ ان 5 راتوں میں اس کو تلاش کرنا ہوتا ہے، اور جو اس ایک رات کو پالے گا اس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور اعتکاف ہے، جو اعتکاف کر سکتے ہیں انہیں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اس کے بعد 8واں پوائنٹ آ جاتا ہے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اب کتنا خرچ کرنا؟ جتنا ہی آپ کی جیب اجازت دیتی ہے۔ آپ اپنی ضروریات سے زیادہ خرچ کریں یا اپنی ضروریات کو ترک کر کے کچھ اپنی ضروریات جو ضروری نہیں ہیں ان کو پیچھے کر کے وہ پیسے بھی خرچ کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کو ایسا انفاق بہت زیادہ پسند ہے۔ انسان کی مدد اور خدمت۔ اب اس میں انسان کی مدد اور خدمت میں دیکھیں سب سے پہلے تو ہمارا خواتین کا دائرہ کار اس کا گھر ہی آ جاتا ہے۔ اپنی والدہ کی مدد کرنا، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی پڑھائی میں مدد کرنا اور ان کی خدمت کرنا، اپنی ماں کے ساتھ ہاتھ بٹانا سحری اور افطاری میں، اور اس طرح پھر ہمارے اندر دوسروں کی مدد کرنے کی ایک ٹریننگ ہو جاتی ہے 30 دن کے لیے۔ اور دعوت الی القرآن، یعنی جو سیکھیں دوسروں کو بھی سکھائیں۔ یہ امید ہے کہ یہ سارے 10 پوائنٹ ہم ضرور اپنانے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اس رمضان کو بہترین طریقے سے گزاریں، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں جو رمضان کے مہینے کو پا تو لیں لیکن اس سے بھرپور طریقے سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔